J7 माल चकवाल के ज़ेर तमाम ये तरक्याती सेमिनार जो चकवाल और तलागांग के हवाले से हुआ है उसने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर धूमें मचा दी हैं। तो बहरहाल ये एक बिल्कुल एक ग्रेटर चकवाल जिसका हम ख्वाब देख रहे हैं, एक अजीम चकवाल, तो ये उसके हवाले से ये इधर बड़ी भरपूर गुफ्तगू हुई है। तो ये राजा मुजाहिद अफसर इस मौके पर मौजूद थे, कादी मोहम्मद अकबर मौजूद थे। तो बहरहाल ये J7 माल के सीनियर एडवाइज़र और तरीके पाकिस्तान के सरगर्म रुकन ये नसीम उस्मानी, बहरहाल उन्होंने भरपूर तरीके से ये इस सेमिनार को इधर ख़ुद भी शिरकत की और बड़ी ज़बरदस्त और पुरमगज़ इधर गुफ्तगू की है मोहम्मद नसीम उस्मानी ने। और ये डायरेक्टर जो हैं मकामी कर्नल सैयद जमशेद शाह जो J7 माल चकवाल के रूए रवां हैं, जिन्होंने J7 ग्रुप को इधर चकवाल लाने में अपनी 19 कनाल कीमती ज़मीन जिस पर लाखों रुपए की आमदनी और मार्केटें थीं, तो वो हटाकर एक बड़े मंसूबे के लिए, एक अजीम चकवाल को बनाने के लिए और चकवाल में एक माशी इनकलाब बपा करने के लिए, तो ये एक इधर 15 मंडला ये इस टावर का और ये इस प्लादे का इत्माम किया। तो ये कर्नल सैयद जमशेद शाह ने भी बड़े पुरअज़म तरीके से ये गुफ्तगू किया। तो बहरहाल ये एक भरपूर सेमिनार इधर J7 माल के सेल्स ऑफिस तलागांग रोड चकवाल पर मुनक्कद हुआ है। तो बहरहाल इस मौके पर शानदार इंतज़ामात किए गए थे। तो ये तमाम J7 माल टीम जिसकी मोहम्मद अली काज़मी, ये आमिर ख़ान एडमिन ऑफिसर, राजा फुरकान अख्तर और ये तमाम लोग बड़े भरपूर तरीके से इस सेमिनार के इनकाद में सरगर्म थे और तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खुद नीचे इस्तकबाल करके फिर उन्हें सेल्स ऑफिस में ला रहे थे। तो बहरहाल ये एक हम आपको मनाज़र दिखा रहे हैं। तो ये कर्नल सैयद जमशेद शाह और मोहम्मद नसीम उस्मानी ने इस मौके पर जो तारीख़ साज़ ख़िताब किए हैं, तो ये आप मुलाज़ा करें, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए, हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। बेसिकली ये हमने प्रोग्राम रखा था एक सेमिनार के तौर पे, जिसमें हम योम पाकिस्तान की बात करें। योम पाकिस्तान में हम बहुत कुछ करते हैं और उसमें जज्बा उजागर करने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो थाट प्रोसेस है किसी भी तरक्की का या आगे बढ़ने का, उसमें एक जज्बा होता है और जज्बा किसी मिशन के लिए होता है और मिशन को फिर एग्जीक्यूट करने के लिए, कामयाब करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस होते हैं। और मेरी एक जो अपनी सोच है, हमें तरक्की की राहों के हवाले से हमेशा इस महीने में बार बार बावर कराना है, हमें अपने आप पे एतमाद पैदा करना है। आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब अगर आप किसी डिक्शनरी में देखें तो वो दो चीज़ें उसमें कहते हैं कि आप रिलायबल हो जाएं, यानी अपने आप पे रिलायबल हो जाएं और अपने फ़ैसलों में आज़ाद हो जाएं। ये एक अगर हम फ़र्द से शुरू करें तो रिलायबल तब होगा जब वो अपने आप को तालीम के मैदान में या स्किल के मैदान में या कारोबार के मैदान में मजबूत करेगा, तब वो उसका आगे भी बढ़ेगा, इज़्ज़त भी कमाएगा और मुआशरे में कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि उस्मानी साहब का शुक्रिया, फाइनली ये आ गए, थोड़ा लेट इनसे सुबह इंटरेक्शन हुआ, तो ये इंशाल्लाह टेक ऑन करेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं रिगार्डिंग 14 अगस्त एंड J7 माल की कंट्रीब्यूशन, एक चीज़ मैं बताने में कोई और नहीं समझता आप सब से कि मैंने चेयरमैन साहब से, हमारी टीम ने, हमने बात की कि अगस्त के महीने में हम अपने प्रोजेक्ट लोगों के लिए अट्रैक्टिव करें। अभी चूँकि प्रोजेक्ट चल पड़ा है, पहले हम 25% पे बुकिंग करते थे, अभी 30% पे जा रही थी। तो काफ़ी गुफ्तगू के बाद ये फ़ैसला हुआ कि 14 अगस्त है तो 14 दिनों के लिए 14% पे बुकिंग कर लें। इससे लोगों को फ़ायदा होगा, जिसके पास अभी पैसे कम हैं वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट के बारे में एक ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन हम देंगे। हम जो इस पूरी कोशिश है, इसका जो मेन बात है वो ये है कि हमारे एक्शन बोलें कि हम आज़ादी का एहतराम भी करते हैं और आज़ादी का दिफा भी करते हैं।
ہر بندہ جو اپنے اپنے شعبے میں. جب تک میں آرمی میں تھا میں دوسرے طریقے سے دفاع کر رہا تھا. ابھی ایک ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے J7 گروپ کے ساتھ, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کنٹریبیوشن کی طرف, یعنی لوگوں کو چانس دینے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ہم جتنا کر سکیں ہم ضرور کریں گے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. بہت ہی قابل احترام, قابل عقیدت قاضی اکبر صاحب, راجہ مجاہد صاحب, امیر خان صاحب, ان کو یہاں دیکھ رہا ہوں, بڑی دل کی گہرائیوں سے خوشی ہو رہی ہے. ایمانداری کی بات یہ ہے. راشد صاحب, خواجہ بابر صاحب, اور ابھی کچھ دیر کے بعد میں ایک بہت ہی اہم شخصیت کو آپ کے سامنے بلاؤں گا, صفی الدین صفی صاحب. میرے بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, السلام علیکم. جی پاکستان. سب سے پہلے تو میں کرنل جمشید صاحب کو, راشد صاحب کو اور J7 مال کے چکوال کے تمام اعلیٰ عہدیداران, امپلائیز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جشن آزادی کے اس پروگرام پر ہم ایک سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں. جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کی قدر و قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنی زمین, ماں سے, مٹی سے محبت کرتے ہوں. آج ہمارے سامنے کشمیر کی مثال موجود ہے, فلسطین کی مثال موجود ہے, قبرص کی مثال موجود ہے کہ وہ لوگ کس طریقے سے آزادی کی جد و جہد میں مصروف ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. آج یہ جب میں اجتماع دیکھ رہا ہوں, یہ چھوٹا سا اجتماع نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علی گڑھ یونیورسٹی کی یاد ہے, جہاں پر بیٹھ کر ہمارے بزرگوں نے, نوجوانوں نے, اساتذہ نے, اس وقت کے تمام لوگوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک مختصر سی گیدرنگ کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہم نے پاکستان کو بنانا ہے اور پاکستان کو لینا ہے, اور ایک نعرہ بنایا, ہندوستان بٹ کے رہے گا, ہندوستان کٹ کے رہے گا, ہندوستان بن کے رہے گا, پاکستان بن کے رہے گا پاکستان. ہم آج اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا آپ اتنی خوبصورت جگہ کے اوپر اگر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یقین جانیں صرف ان بزرگوں کی, ان ماؤں کی, ان بہنوں کی, ان نوجوانوں کی قربانیوں کی بدولت بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے ہاتھوں میں بہت پیارا پرچم دیا. اور یہ وہ پرچم ہے جو ان کے لہو سے سرخ تھا, اور جب ہمارے ہاتھ میں آیا تو یہ سبز ہو گیا. اب اس کی عظمت کو, اس کی حرمت کو کس طریقے سے قائم رکھنا ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج یہ چکوال کتنا بڑا شہر ہے, اور اس شہر کی ایک اپنی تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں جب پاکستان کی تاریخ لکھی جاتی ہے, یا جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی, تو اس کے اندر چکوال جو ہے اس پاکستان کی تاریخ سے بھی مجھے کچھ آگے دکھائی دیتا ہے. یہ علم, تہذیب کا گہوارہ, یہ ہماری فوج کے جوانوں کا گہوارہ, یہ قربانیوں سے لبریز شہر,
اور اس کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شہید, کوئی نہ کوئی غازی, کوئی نہ کوئی مجاہد موجود ہے. J7 مال بیسیکلی J7 گروپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے, اور جب اس کا قیام عمل میں آیا تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے چیئرمین مقبول صاحب کو, اپنے CEO یاسین صاحب کو, اور اپنے دیگر تمام ڈائریکٹر صاحبان کو, کرنل صاحب کو, کہ انہوں نے صرف یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کچھ پیسے کمانے ہیں, ہمیں کوئی مال بنا کر کھڑا کر دینا ہے, کوئی شاپنگ مال دے دینا ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہم پر جو ذمہ داریاں آتی ہیں اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہم اس کردار کو بھی ادا کرتے ہوئے جائیں گے, اور ہر جگہ کے اوپر جہاں ہماری ضرورت ہوگی, علم کا دروازہ ہو, شہر میں کوئی کام ہو, کوئی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو, کسی کو آگے بڑھنے میں کوئی پرابلم ہے تو اس کی پرابلم کو سالو کرنا ہو, J7 گروپ سب سے آگے ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھیں گے کہ تعلیمی میدان کے اندر بھی, علمی میدان کے اندر بھی, ادبی میدان کے اندر بھی, ابھی ہم نے پچھلے دنوں 2 مشاعرے ہم کرا چکے ہیں الحمدللہ یہاں پر, اور ہم علم و ادب کے شمعوں کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں اور روشن رکھنا چاہتے ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے, یہ لگن ہوتی ہے, وہ لوگ ہمیشہ وقتی طور کے اوپر بہت ساری مشکلات آتی ہیں لیکن وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں بھی کامیاب رہتے ہیں, اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور عظمت میں بھی اضافہ کرتا ہے. میں چاہوں گا یہ کہ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی دھرتی ماں سے محبت کرنا سیکھیں, اور دھرتی ماں سے محبت میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اسلام آباد کون سا ہے, ہمارے لیے سب برابر ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے شہر بھی اسی طرح سے ترقی کریں جیسے ہمارے ملک کے بڑے شہر ترقی کر رہے ہیں, تاکہ قومی یکجہتی بھی ہو سکے, لوگوں کو روزگار بھی مل سکے, اور لوگ اپنے ہی شہروں میں روزگار کے لیے جائیں اور وہاں سے روزگار حاصل کریں. میری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ پاک ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما, اور اس پرچم کی بلندی کے لیے جس جذبے کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں برکت عطا فرما. میں یہاں پر چکوال یونیورسٹی کی ہماری میڈم تشریف لائی ہیں اور بہت محنتی ہیں, بہت کام کر رہی ہیں. خاص طور سے آپ کو خوشی ہوگی یہ بات جان کر کہ چکوال کی جو آثار قدیمہ کی تاریخ ہے, آج آپ کی اس یونیورسٹی کے اندر جو ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے وہ ان میڈم کی بدولت بنا ہے, ان کی وجہ سے بنا ہے, اور انشاءاللہ اس کی تاریخ پوری دنیا کے اندر اب پڑھائی جائے گی یہاں پر, اور ہمارے یہاں کے بچے یہاں سے پڑھ کر جب دنیا میں جائیں گے تو چکوال کی تاریخ کو پیش کریں گے.